جس عقیدے پہ صحابہ کرام اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں نا، وہ عقیدہ حق ہے۔ بالکل، بے شک۔ یا تو کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ سیدنا عمر الفاروق ہوں، ابوبکر صدیق ہوں، اللہ سب سے راضی ہوں، اگر ان سب میں سے کسی کے بارے میں کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ مرزا صاحب کو نبی مانتے تھے؟ انہوں نے کہا جی کہ زمین پہ چلنے والا آخری نبی کون ہوگا، یعنی خاتم النبیین کے یہ معنی ہم نے کبھی کیا کہ زمین پہ اینڈ پہ کون چلے گا؟ مرزا صاحب نے کہا کہ زلزلہ آئے گا، نہیں آیا، وہ کہتے ہیں پیشنگوئی پوری ہوگی۔ اب بتائیں سے کیا جواب دیں گے آپ؟ خاتم النبیین کا جو سمپل معنی ہے، سمپل معنی وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے آخری نبی ہیں۔ بالکل بالکل، آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نبی مبعوث نہیں کرے گا۔ یس، جہاں تک تعلق ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہو چکے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہاں یس، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہ ایک سیکنڈ میں نے اس سے پہلے اس کی ایک مثال بھی سمپل انداز میں دی تھی کہ فرض کیا، ہم صرف سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر نبیوں کی کل تعداد، صرف سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، 10 ہو 10، تو عیسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائیں گے تو کتنی تعداد ہو جائے گی؟ 10 ہی رہے گی، 10 ہی رہے گی۔ لیکن جب مرزا صاحب بطور عیسیٰ ابن مریم کے آتے ہیں، تعداد کتنی ہو جاتی ہے؟ 11۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی صورت میں کسی نبی کا اضافہ نہیں ہوتا اس سلسلہ کے اندر، جبکہ مرزا صاحب یا کسی شکل میں بھی کوئی بندہ کوئی بھی آئے تو نبی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو ہم ایک اور انداز سے کر دیتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے۔ جس عقیدے پہ صحابہ کرام اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں نا، وہ عقیدہ حق ہے۔ بالکل، بے شک، کوئی شک نہیں۔ ہم بات کو سمپل کرنے کے لیے 4 کا انتخاب کر لیں، جو 4 ہمارے جو بڑے صحابہ ہیں، 4 جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں، اللہ سب سے راضی ہو۔ اب مجھے بتائیں کہ جو 4 خلفائے راشدین ہیں، ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے پہ ایمان تھا؟ بالکل تھا۔ ان میں سے کسی کا بھی مرزا غلام احمد کے نبی ہونے پہ ایمان تھا؟ نعوذ باللہ نہیں تھا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی صورت میں انبیاء پہ ایمان کے حوالے سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، وہی شخصیت ہیں جو واپس آئیں گے۔ لیکن کسی بھی نئے آدمی کے نبی بننے کی صورت میں یا نبی مبعوث ہونے کی صورت میں صحابہ کرام کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اور یہ رضی صاحب یہ بار بار جب لوگوں کو بتاتے ہیں جی کہ سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، تو ساتھ یہ بتایا نا کہ بھئی آپ لوگوں نے بات کیا یاد رکھنی ہے، ما انا علیہ واصحابی، کہ اس چیز پہ رہنا کہ جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یعنی اصول کیا ہوگا کہ جس چیز پہ صحابہ نہیں ہیں وہ دین نہیں ہو سکتی، وہ عقیدہ دین نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے عقائد کی۔ دیکھیں جہاں تک دنیا کے معاملات کا تعلق ہے وہ تو بات نہیں ہو رہی، ظاہر آپ بندہ کہہ رہی ہے کہ لاؤڈ سپیکر صحابہ نے استعمال کیا، بھائی وہ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی چیزیں۔ یس، جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، عقائد بس اتنے ہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھا دی، ہم تک پہنچ گئے۔ یا اب دیکھیں 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ سیدنا عمر الفاروق ہوں، ابوبکر صدیق ہوں، علی المرتضیٰ ہوں، عثمان غنی ہوں، اللہ سب سے راضی ہوں، اگر ان سب میں سے کسی کے بارے میں کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ مرزا صاحب کو نبی مانتے تھے؟ نہیں کر سکتا۔ تو جیسے ہی کوئی آدمی مرزا صاحب کو نبی مانے گا تو اس کا عقیدہ اور صحابہ کا عقیدہ مختلف ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی، یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی صورت میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ میں نے مختلف انداز سے سمجھائی ہے کہ وہ معاملہ اور یہ اب دیکھیں، اب یہاں پہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی کہ زمین پہ چلنے والا آخری نبی کون ہوگا؟ بھائی یہ رضی نے کہا تھا، یہ لاسٹ پروفٹ ٹو واک دی ارتھ۔ ہاں، اب بندہ پوچھے، ہمیں پہلے یہ سکھایا جائے، پڑھایا جائے، بتایا جائے کہ زمین پہ چلنے والا آخری نبی یہ کون سی نبیوں کی تقسیم ہے؟ یعنی خاتم النبیین کے یہ معنی ہم نے کبھی کیا کہ زمین پہ اینڈ پہ کون چلے گا؟ زمین پہ۔ اور دوسری بات، اب میں یہاں پہ ایک علمی طور پہ ایک بات کر دوں، جو لا نبی بعدی جو حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، عربی زبان کے اعتبار سے اگر دیکھا، جو لوگ عربی زبان کو جانتے ہیں وہ میری بات سمجھ جائیں گے، لا نبی اور اس کے بعد ہے بعدی، یہاں پہ عربی زبان کے گرامر کے اعتبار سے ایک
پیس مسنگ ہے، وہ آپ نے اس کے اندر رکھنا ہے ترجمہ کرنے کے لیے. لا نبی مولود من بعدی، یہ لگا سکتے ہیں ہم اپنے عقیدے کے اعتبار سے کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا میرے بعد. لا نبی مبعوث من بعدی، کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا میرے بعد. یعنی یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں نا، جو بندے عربی زبان جانتے ہیں جا کے تحقیق کر لیں اس بات کی. لا نبی بعدی کے اندر ایک چیز آپ نے رکھنی ہے، ترجمہ تب اس کا آپ کر پائیں گے. اسے کہتے ہیں عربی زبان میں خبر. خبر جو ہے نا، خبر یہاں پہ جسے کہتے ہیں اس انگلش میں کہتے ہیں ہم اپنا نا، اس کو انگلش میں گرامر میں کہا جاتا ہے جی، میں بھی بتا سوچ رہا ہوں، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا وہ ٹرم اس سے مجھے یاد نہیں آ رہی ہے. لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھ گیا. یہ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ سلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، جی آگے سے اعتراض یہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ نے پیدا بھائی پیدا آپ کو یہاں پہ لگانا پڑے گا حدیث کے اندر. اچھا اب یہ کانسیپٹ آپ نے کلیئر کر دیا، اور یہ والا پوائنٹ جو ابھی آپ نے بتایا ہے، یہ میرے مائنڈ میں نہیں تھا، یہ اب اور کرسٹل کلیئر ہو گیا. ایک چیز مجھے ایک اور بتا دیں تو، اگر ان کی پھر بات یہ کون سی والی سچ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تو یہ پھر مرزا کہاں سے آ گیا جو ٹوٹلی ایک نئی ہستی ہے؟ یہ تو کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ سارے کا سارا مذہب ہی بھائی کنٹرڈکشن پہ آپ وہ تو ہے. یہ اس پوائنٹ کو ذرا الیبوریٹ کر یہ دیں. بھی کنٹرڈکشن ہے، یہ بھی کنٹرڈکشن ہے. یہ کیسے ہے پھر؟ اب وہ سارے جو پوائنٹس جو وہ ہمیں جیسے باقی ساری ہیں نہیں تو جس طرح جو پوائنٹس وہ ہمیں کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے لیے، تو وہ تو سارے پوائنٹس ان افیکٹ ان کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا نبی بعد میں آیا ہے جو ایک نئی شخصیت ہے، جو ٹوٹلی ایک نیا بندہ ہے، جو جس کی نبوت نقلی ہے، اصلی نہیں ہے. سمجھ گیا ہوں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی بات عقلی طور پہ ٹھیک ہے. یہ پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حضرت محمد کو آخری نبی، جیسے باقی ساری باتیں کہہ لیتے ہیں؟ یہ تو پھر عظیم بٹ والا جواب ہو گیا نا. تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کریں میرا. نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں نا. مجھے بتائیں کہ جو میں نے زلزلے والی بات کی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے سنی ہو بھائی، مرزا صاحب نے کہا کہ زلزلہ آئے گا، نہیں آیا، تو وہ کہتے ہیں پیشنگوئی پوری ہوگی. اب بتائیں سے کیا جواب دیں گے آپ؟ تو میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، میری بات سمجھے ذرا. مرزا صاحب نے کہا کہ میں 40 سال تبلیغ کروں گا دعویٰ کرنے کے بعد، ٹھیک ہو گیا. نہیں سنے ذرا، اور ساتھ بتا بھی دیا کہ 1892 میں 1892 میں 10 سال پورے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے کل بنے 26 سال، کہے تھے 40 سال، کیے 26 سال. تو اس کا کیا جواب انہوں نے دیا ہمیں، آپ بتا دیں. میں نے تو مجھے نہیں پتا اس چیز کا، مجھے ایک یہی محمدی بات بیگم یہ میں آپ کو یعنی میں آپ سے عظیم بٹ والا جواب نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں بھی سوالوں کا کبھی کوئی جواب نہیں ملا. ہم بھی صرف میرے بھائی سوال ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی جواب دینے، یار کم از کم کوئی جواب تو دو.